اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کا در ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہو اور تفرقوں کے اندر مت بٹو۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، الفت کا دین ہے، برداشت کا دین ہے۔ اور دین اسلام اپنی ذاتی پسند اور اپنی ذاتی خواہشات کو دوسروں کی راحت، چین، سکون اور مسکراہٹ کے اوپر قربان کرنے کا دین ہے۔ اور دین اسلام کے ماننے والا مومن کہلاتا ہے، اور مومن امن سے ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اندر باعث امن ہوتا ہے اور دوسروں کی زندگی کے لیے بھی باعث امن ہوتا ہے۔ وہ جس خطے، جس بستی اور جس جگہ کے اندر رہتا ہے، اپنی ہمسائیگی کی وجہ سے وہ پوری انسانیت کے لیے باعث امن، باعث راحت، باعث چین اور سکون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ تربیت یافتہ صحابہ نے اپنے کردار کی وجہ سے بہت تھوڑے عرصے کے اندر دین اسلام کو شرق سے غرب تک پوری انسانیت کے اوپر پھیلا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کی ساری کامیابی اور دین اسلام کی ساری کامیابی وہ محبت کے ذریعے ہے، رواداری کے ذریعے ہے، برداشت کے ذریعے ہے، کردار کے ذریعے ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگیوں کے اوپر نظر ڈالیں، اپنے ممالک 56 اسلامی ممالک کے اوپر اگر نظر ڈالتے ہیں تو سامعین ناظرین اکرام، دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدامنی، بے چینی وہ اسلامی ممالک کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر دنیا میں غربت کے اوپر نگاہ ڈالیں تو دنیا میں سب سے زیادہ غربت اور جہالت اس میں اسلامی ممالک دنیا میں سب سے زیادہ غریب ترین اور سب سے زیادہ تعلیم کے اعتبار سے کم ترین ممالک میں اسلامی ممالک آتے ہیں۔ دنیا کی ٹاپ کی سینکڑوں یونیورسٹی کا سروے ہوا، ٹاپ کی سینکڑوں یونیورسٹیز، ان سینکڑوں یونیورسٹی کے اندر اسلامی ممالک کی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں تھی جو اس معیار کی یونیورسٹی ہوتی۔ اور دنیا کے 70-80% وسائل کے مالک اسلامی ممالک اور مسلمان ہیں، لیکن دنیا میں غربت میں اسلامی ممالک اور مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے ہماری بے اتفاقی، ہماری فرقہ واریت، ہماری عدم برداشت۔ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے مذہب اور ایک دوسرے کے مسلک کے ساتھ چل نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ ہمارے ہمسائے میں کوئی دوسرا مذہب اور دوسرا مسلک چین نہیں پا سکتا۔ ہمارے ملک کے اندر ہم ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہمارا کوئی مسئلہ دنیا کا کسی مذہب کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ وہ بغیر جنگ، بغیر قتال اور بغیر جہاد کے حل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ سامعین ناظرین اکرام، آج وقت آ چکا ہے، مجھے سننے والے عموماً نوجوان ہیں، میں تمام سننے والے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آؤ سوچ بدلو، اپنی سوچ کے اندر سے تشدد کو نکال دو، عدم برداشت کو ختم کر دو۔ آپ کا مذہب آپ کا ہے، آپ کا مسلک آپ کا ہے، عمل کرتے رہو، لیکن خدا کے لیے کبھی کسی دوسرے کے لیے باعث مصیبت نہ بنو۔ یہ کفر کی سوچ
اور یہ قتال کی سوچ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی سوچ کو نکال دو، دین اسلام آج پھر پوری دنیا کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا دشمن فلاں ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں جھانکنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہمارا دشمن ہمارا کردار ہے، ہماری عدم برداشت ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ بھائی چارگی کے ختم ہونا ہماری ناکامیوں کا باعث ہے۔ دوسروں کے مسلک کو برداشت کریں، دوسروں کے مذہب کو برداشت کریں، دوسروں کی سوچ کو برداشت کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اپنے وجود کے اندر سے، اپنی سوچ کے اندر سے، اپنے رویوں کے اندر سے تشدد کو نکال دیں۔ یہ دین اسلام کی بقا کا بھی سوال ہے، یہ 56 اسلامی ممالک کی بقا کا بھی سوال ہے، یہ میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر چین اور سکون کی بقا کا سوال بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم